اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں جرگہ سلیم صافی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اندھے ہیں اور عقل سے آ رہی ہیں وہ لوگ جنہیں 400 آئی ہوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ تبدیلی آ گئی ہے اور بھرپور طریقے سے آ گئی ہے۔ اب دیکھیے جی ڈی پی گروتھ 5.5 سے گر کر منفی پہ آ گیا ہے۔ اب کیا یہ معمولی تبدیلی ہے؟ پہلے جہاز گرتا تھا یا ٹرین کا حادثہ ہوتا تھا تو ذمہ دار ملک کا کپتان یعنی وزیر اعظم قرار دیا جاتا تھا، لیکن اب جہاز گرے تو ذمہ دار پائلٹ اور ٹرین حادثہ ہو تو ذمہ دار ڈرائیور قرار پاتے ہیں۔ پہلے زینب کیس جیسے اندوہناک سانحات رونما ہوتے تھے تو علی محمد خان صاحب اور شہریار آفریدی صاحب کے بقول عرش ہل جاتا تھا، لیکن اب حکومت اور اس کے ادارے کچھ بھی کریں، ظلم کے اندوہناک سے اندوہناک واقعات رونما ہوں تو نعوذ باللہ عرش نہیں ہلتا۔ اب کیا یہ تبدیلی نہیں ہے؟ گزشتہ دور میں دانیال عزیز جیسے وزراء کو نعیم الحق جیسے اپوزیشن کے لوگ تپڑ مارا کرتے تھے، لیکن اب وزراء کبھی تپڑ مارتے ہیں اور کبھی گالیوں سے نوازتے ہیں۔ اب یہ تبدیلی نہیں تو اور کیا ہے؟ اب یہ معمولی تبدیلی ہے کہ 23 ماہ میں IBR کے 5 چیئرمین تبدیل ہوئے، EOBI کے بھی 5 چیئرمین تبدیل ہوئے، تجارت کے 4 سیکٹری تبدیل ہوئے، پنجاب صوبے کے 5 IGPs تبدیل ہوئے، ابھی تک 3 وزرائے اطلاعات بھی تبدیل ہوئے ہیں، اور نہ جانے یہ تبدیلیوں کا سلسلہ کہاں تک جائے گا۔ اور نچلی کی سطح پہ آپ دیکھیں تو روز اسی طرح سرکاری افسر تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اب ہر طرف تبدیلی ہی تبدیلی ہے، لیکن بعض بیوقوفوں کو یہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ سب سے بڑی تبدیلی تو مقبوضہ کشمیر کے سلسلے میں واقع ہوئی ہے۔ ماضی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات ہی کرتے تو کشمیر کے سودے کا الزام لگ جاتا تھا، لیکن اب مودی سرکار کی طرف سے کشمیر کو ہڑپ کرنے کے بعد حکومت پاکستان خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، لیکن نہ کشمیر کے سودے کا الزام لگ رہا ہے اور نہ غداری کیا۔ اب کیا یہ تبدیلی نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی طرح کی ہزاروں تبدیلیاں ہیں جو کورونا کے قالین تلے چھپ گئی ہیں، اور جب یہ قالین اٹھے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ ملک کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ ایک طرف کورونا کا قالین ہے تو دوسری طرف موجودہ حکومت نے یہ بہترین حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے کہ وہ ماضی کی بکیڑوں کو نکال کر توجہ اس طرف مبذول کرا دیتی ہے۔ اسی تسلسل میں اس حکومت کے ایک وفاقی وزیر عزیر بلوچ کی JIT کا بار بار تذکرہ کرتے رہے، جس سے مجبور ہو کے اب پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے اس رپورٹ کو پبلک کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن آفیشیلی پبلک ہونے سے قبل وہ منظر عام پہ آ گئی، اور یقیناً یہ رپورٹ بہت دل دہلانے والی ہے۔ اس رپورٹ کے اہم نکات کے مطابق عزیر بلوچ اور اس کے ساتھی مخالفین اور بہت سے معصوم شہریوں کے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث رہے۔ یہ قتل لسانی اور سیاسی مفادات کے لیے کیے گئے، جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ ملزم نے کئی پولیس اور رینجر اہلکاروں کو بھی قتل کیا اور سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچاتا رہا۔ اسی طرح عزیر بلوچ کے جو جرائم اور اس کے گینگ کے بیان کیے گئے ہیں اس کی تفصیل بڑی طویل ہے، حتیٰ کہ بیرون ملک اس کے اکاؤنٹس کا ذکر ہے، یہاں تک ہے کہ وہ ایرانی پاسپورٹ بھی بنا چکے تھے، وہ ایران بھی جاتے رہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ سرکاری افسران کا تقرری بھی ان کی مرضی سے ہوتی رہی۔ سوال یہ ہے کہ عزیر بلوچ یہ جرائم تنہا کیا کرتے تھے یا کہ اس میں پیپلز پارٹی کی قیادت بھی ان کے ساتھ شریک رہی؟ اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ یہ صرف عزیر بلوچ تھے یا کہ کراچی میں سہولت مرزا، راونوار اور اسی طرح کے سینکڑوں عزیر بلوچ اور بھی ہوا کرتے تھے؟ سیاسی جماعتوں نے کیا ان لوگوں کی سرپرستی چھوڑ دی ہے یا کہ
ابھی بھی یہ کام کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے، اور یہ سوال کہ آخر یہ عزیر بلوچ اور ان جیسے لوگ احتساب سے بچ کیوں جاتے ہیں؟ آج کے جرگے میں ہم ان تمام سوالات کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ جرگے میں ہمارے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی کے شاہی سعید صاحب بھی ہوں گے، MQM پاکستان کے جناب وسیم اختر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب سردار نبیل گبول صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لیکن آغاز ہم کریں گے PSP کے سربراہ جناب مصطفیٰ کمال صاحب کی گفتگو کے ساتھ۔ مصطفیٰ کمال صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سلیم بھائی، وعلیکم السلام۔ مصطفیٰ کمال صاحب، یہ جو کراچی کی بدحالی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کے نتیجے میں پورے سندھ اور پورے پاکستان کی جو بدحالی ہوئی ہے، اس کا عزیر بلوچ کی رپورٹ، اس سے پہلے براو انوار کے معاملات، بہت سارے اور نام اور کردار، ابھی ریسنٹلی جو ڈاکٹر عمران فاروق کیس کا فیصلہ ہوا، تو ہم جب کراچی کے قاتلوں کی فہرست بنائیں تو ٹاپ پہ کون آتا ہے؟ پیپلز پارٹی، MQM، ANP یا کوئی اور؟ سلیم بھائی، ویری انفارچونیٹ ہے یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں، اور حقیقت بھی ہے، اور اس میں بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اگر کراچی کے قاتلوں کی آپ فہرست بنائیں نا تو پھر آپ کو وے بیک بہت پہلے سے جانا پڑے گا، اس لیے کہ ہم چلے جائیں ایوب خان صاحب کے زمانے سے، کہ پہلا قتل عام جو ہے اس زمانے سے شروع ہوا، اور اس کے بعد نہ رکنے والا سلسلہ ہے۔ پھر بھٹو صاحب کے زمانے میں جو لینگویج بل کے نام پر ساری چیزیں ہوئیں، اس کے بعد اور کوٹا سسٹم، پھر کراچی سے پھر جو ہے وہ یہاں سے دارالخلافہ لے جایا گیا اس زمانے میں۔ تو یہ سب کچھ جس کو جب بھی پاور میں آئی ہے، جو حکومت یا جماعت یا کوئی ایک انسان، اس نے کراچی کو مفتوحہ علاقے کے طور پر ہی استعمال کیا ہے۔ اس کے ریٹیلیشن میں، اس کی کاؤنٹر میں جو تنظیمیں بنی، اور میں ڈائریکٹ آ جاؤں MQM کے اوپر، ان تمام چیزوں کے اوپر ایک ریٹیلیشن میں ایک پارٹی بنی مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے 1984 میں۔ الطاف حسین صاحب نے اس کو، جو بھی لوگ تھے، الطاف حسین صاحب اور ان لوگوں نے بنایا۔ انفارچونیٹلی لوگوں نے ان پر امید لگا کر ان کو اپنا چوکیدار بنایا، اس شہر کی رکھوالی کے لیے اپنا چوکیدار بنایا، لیکن انہوں نے بھی چوروں کے ساتھ مل کر پیچھے سے دروازہ کھول کر اس شہر کو لوٹا ہے۔ قتل و غارت گری، ناانصافی، نہیں، وہ بدکار نکل آئے، وہ اپنے ٹریک سے ہٹ گئے، اور 34 سالہ ان کے پاس ایک ان شیئرنگ پاور رہی، بالکل جس میں ایبسولوٹ پاور رہی شہر کی۔ لیکن آج وہ مسائل جو کہ آج سے 50 سال پہلے تھے اس شہر کے، وہ اور زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو آپ کے اس بہت بڑے سوال کا میں سمجھتا ہوں کہ مختصر اگر جواب دیا جائے تو وہ یہی ہے کہ جس کو موقع ملا کراچی کو اس نے لوٹا ہی ہے، آج تک کسی نے اس کو سرو نہیں کیا ہے۔ تو آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں، کیونکہ آپ کو بھی بہت زیادہ موقع ملا MQM کے لیڈر کی حیثیت سے، ناظم کی حیثیت سے، اور کیا آپ لوگ اس جرم سے بری ذمہ ہو سکتے ہیں جو کراچی کے ساتھ کیا گیا ہے؟ میں بالکل بری ذمہ نہیں ہو سکتا سلیم بھائی۔ میں نے 30 سال اگر گزارے ہیں MQM میں، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں اس جرم میں بری ذمہ ہو سکتا ہوں؟ میں بالکل بری ذمہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر اس پورے MQM کے 35 سالہ دور میں اگر کوئی سلور لائننگ ہے، اگر کوئی کام کا کوئی یاد رکھنے والی کوئی چیز ہے، کوئی کسی کو گنوانے، تو پہلے والی MQM، بعد والی MQM، وہ اس مصطفیٰ کمال کے 5 سالہ دور کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے 35 سالوں میں گنوانے کے لیے، کام کو گنوانے کے لیے، ترقی کو گنوانے کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود میں نے اس زمانے میں اس شہر کو، جب میرے پاس ذمہ داری تھی، اس کو میں نے اس زمانے میں اس کراچی کو دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کر دیا تھا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں پھر بھی یہ کہتا ہوں میں بالکل بری ذمہ نہیں ہوں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ میں 30 سال گزاروں اور آخری کے 15 سال 12 سال جو کہ میں اس پوزیشن پہ گزاروں؟ اس لیے کہ 30 سال پہلے تو میں رابطہ کمیٹی کا ممبر نہیں تھا، وہ تو میں گراس روٹ کا کارکن تھا، مجھے نہیں پتا۔ لیکن 10-12 سال جب سے میں MPA بنا، میں وزیر بنا، میں میئر بنا، اس کے بعد میری ایلیویشن ہوئی، جب میرا رابطہ بڑھا، جب میرا آنا جانا زیادہ ہوا، تو میں بالکل اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کہتا، میں بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہوں۔ اور اچھا مصطفیٰ کمال صاحب، جب آپ لوگ MQM میں تھے تو تب آپ لوگ صرف عزیر بلوچ جیسوں کے جرائم کا تو ذکر کرتے تھے، لیکن MQM کا نہیں کرتے تھے۔ اب کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس روز آپ نے
عمران فاروق کے معاملے پہ تو پریس کانفرنس کر لی، لیکن عزیر بلوچ کی رپورٹ پہ آپ نے پریس کانفرنس نہیں کی. آپ ابھی صرف تمام تنقید کا رخ پھر اب صرف ایم کیو ایم کی طرف ہے اور الطاف حسین کی طرف ہے. تو یہ کیوں ہے؟ آپ سلیکٹیو کیوں ہو جاتے ہیں کراچی کے مجرموں کے لحاظ سے؟ نہیں، اصل میں ایسا ہے کہ دیکھیے ہر انسان کی ایک کیپیسٹی ہے. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی کو طاقت سے روکو، اگر طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھو ضرور. اگر کسی انسان کے دل میں برائی کو دیکھ کر بھی اگر کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، وہ دل میں بھی برا نہیں سمجھ رہا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. امین، اس کا مطلب یہ کہ بھلے وہ تہجد گزار ہو، نمازی ہو، حج کرتا ہو ہر سال، اگر برائی کو دل میں بھی برا نہیں سمجھ رہا. مصطفیٰ کمال بہت کمزور انسان ہے، ہے اور ہمیشہ شاید رہے گا. جب میں نے برائی کو دیکھا، سمجھ لیا، کوشش کی اس کو ختم کرنے کی، نہیں کر سکے، دل میں برا سمجھ کر سلیم بھائی 2013 میں اپنی سینیٹرشپ چھوڑ کر، ایم کیو ایم کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو لے کر چلا گیا. یہ برائی کے کو بہت نچلے درجے پہ برا سمجھ کر چھوڑ کر جانے کی ایک مثال ہے. پھر ہم نے زبان سے برائی کو برا کہا 2016 میں آ کر. آج تک میرے پاس طاقت نہیں آئی ہے کہ میں برائی کو طاقت سے روکوں. اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں. نہیں مصطفیٰ بھائی، اس کا تو میں بھی گواہ ہوں. میں نے اب اس روز کالم میں اس کا ذکر بھی کیا ہے. آپ کے اس رول کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے اپنی توپوں کا رخ صرف ایم کیو ایم اور الطاف حسین کی طرف کیوں رکھا ہوا ہے، اور یہ جو عزیر بلوچ جیسے لوگ ہیں ان کا آپ ذکر کیوں نہیں کرتے؟ شلیم بھائی، اب بالکل آپ کی طرف کے جواب پہ میں آ رہا تھا. آپ نے ذکر کیا، دیکھیے میں نے جب پریس کانفرنس کی ہے عمران فاروق اور عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی نہیں آئی تھی. عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی تو ابھی جو ہے وہ کل سنا ہے کہ آنے والی ہے. میں نے جس دن پہ 18 تاریخ کو ڈاکٹر عمران فاروق کا فیصلہ آیا ہے، میں نے 21 تاریخ کو پریس کانفرنس کی. 18 سے لے کر 21 تک میں یہ انتظار کرتا رہا کہ اب شاید یہ ایم کیو ایم، جو کہ یہ ایم کیو ایم ہے یہاں پر ایم کیو ایم پاکستان کے نام سے، اب چونکہ کنوینر کے مرڈر کا فیصلہ آ گیا اور اس میں اسکاٹ لینڈ یارڈ نے یہ پروف دے دیے کہ الطاف حسین صاحب کے حکم پر یہ قتل ہوا. یہ کوئی پاکستان کی ایجنسیاں الزام نہیں لگا رہی. اسکاٹ لینڈ یارڈ یہاں آئی ہے، اس نے پاکستان سے ایگریمنٹ کیا کہ قاتلوں کو سزائے موت نہیں ہوگی برطانیہ کے قانون کے مطابق. یہ ایگریمنٹ سائن، اس کے بعد انہوں نے یہ تمام شواہد دیے. اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ چلو بھائی اب تو مصطفیٰ کمال نہیں کہہ رہے نا، اب تو ایجنسیاں نہیں کہہ رہی نا یہاں کی، اب تو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ثابت کر دیا، ان کا کنوینر مرا. دیکھتا ہوں میں کیا کہتے ہیں. ان کے منہ میں زبان نہیں آئی 3 دنوں تک، اور یہ بیٹھ کر ایک صاحب ان کے آئے کہنے لگے کہ پیپلز پارٹی نے بھی بیان نہیں دیا، پی ایم ایل این نے بھی بیان نہیں دیا، تو ہم نے بھی بیان نہیں دیا. ابے بھائی وہ کنوینر تمہارا تھا. تو یہ الطاف حسین کے انڈر میں اتنے خوفزدہ یا اس کے ساتھ اتنے ملک ہیں، اتنے ساتھ جوائنٹڈ ہیں، یہ اتنے ساتھ کوہیسونیس ان کی ہے کہ یہ عمران فاروق کے مرڈر پہ بھی جملہ نہیں. اس پہ میں نے پریس کانفرنس کی ہے. اس وقت قتل کے وقت آپ لوگوں کو علم نہیں تھا کہ عمران فاروق کو کس نے اور کیوں مروایا ہے؟ دیکھیے سلیم بھائی، قتل کے وقت بالکل ہمیں یہ جو ہے وہ علم نہیں تھا. یہ تو 2012 میں جا کر یہ ساری کہانیاں کھلی ہیں. 2012 میں جا کر یہ ساری کہانیاں کھلی ہیں. شک شبہات جو ہے وہ آ رہے تھے، انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، لوگوں کے نام آ رہے تھے، لیکن ڈیفینیٹلی یہ معاملہ پورا ڈائریکٹ الطاف حسین صاحب نے خود ڈیل کیا ہے، پرسنلی ڈیل کیا ہے. اس میں 1-2 لوگوں کو انہوں نے وہاں پہ لندن میں انوالو کیا. اس کے علاوہ انہوں نے کسی کو بھی نہ پاکستان میں نہ لندن میں کسی کو انوالو نہیں کیا. اس لیے ڈیفینیٹلی کنوینر کے مرڈر کے احکامات دے رہے تھے، تو یہ کسی سے شیئر کرنے والی بات نہیں تھی. یہ تو بعد میں ساری چیزیں، یہ کہانیاں جو ہیں وہ کھلی ہیں. تو عزیر بلوچ کا اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. عزیر بلوچ کی قتل و غارت گری، یہ ساری چیزیں، اس میں تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس زمانے کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب، ویڈیو موجود ہے، وہ تو وزٹ کر رہے ہیں. زرداری صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں فریال تارپور صاحبہ، وہ وزٹ کر رہی ہیں عزیر بلوچ کو. اس وقت کے وزیر داخلہ جو ہے وہ فلی سپورٹ کرتے تھے، جلسوں میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ فرماتے تھے کہ میں نے اسلحہ جو ہے وہ ہتھیار کے لائسنس جو ہے کتنے لاکھ لائسنس صرف شادی پہ فائرنگ کرنے کے لیے نہیں دیے. تو یہ تو ایک سامنے کی بات ہے. اور اچھا مصطفیٰ بھائی، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ راونوار ہو یا عزیر بلوچ ہو، بابا لاڈلا ہو یا کوئی اور ہو، جب تک ان کی سرپرستی نہ ہو تو تب تک یہ لوگ نہ سروائیو کر سکتے ہیں نہ یہ کام کر سکتے ہیں. اب ہمارے سامنے جو رپورٹ آئی ہے اس میں ان کے جرائم کا ذکر تو ہے. آپ کی کیا انفارمیشن ہے کہ ان کی سرپرستی زرداری صاحب کرتے رہے
یا ذوالفقار مرزا کرتے رہے؟ اصل سرپرست بھی، کیونکہ پارٹیوں کے اندر بھی مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اصل سرپرست عزیر بلوچ کا کون تھا اور ان کا شریک جرم کون تھا پیپلز پارٹی میں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے سربراہ کے اوپر جو ہے وہ یہ ساری بات آتی ہے اور آئے گی، اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، چاہے وہ اس وقت کے وزیر داخلہ ہوں، چاہے وہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ ہوں، چاہے وہ ان کے اور جو ہے وہ ایم پی ایم این ایز ہوں، وہ ڈیفینیٹلی پارٹی لائنز کے سے ہٹ کر جو ہے وہ جا کیسے سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ایم کیو ایم کی اسٹریٹ پاور کے اگینسٹ زرداری صاحب جب 2008 میں آئے تو انہوں نے پیپلز پارٹی کی ایک اسٹریٹ پاور کریٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس کو انہوں نے پیپلز پارٹی کو خراب کرنے کے بجائے انہوں نے ایک جو ہے آؤٹ سورس کر دیا، یعنی کہ ہتھیاروں والا کام انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا، اور وہ ڈیفینیٹلی عزیر بلوچ اور ان تمام لوگوں کو اس زمانے میں استعمال کیا گیا، اور یہ پیپلز پارٹی کی پالیسیز کے بغیر ہو نہیں سکتی تھی۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ شاید ایک وقت کے بعد، اور انہوں نے یہ گائیڈ لائن ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس وقت کے جو کرتا دھرتا لوگ تھے صوبے میں وہ ان کو دی ہے، لیکن جب شاید انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو پھر ان میں آپس میں اختلافات ہو گئے، لیکن اس کام کو انیشیٹ تو یہ ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کیا ہے۔ اس وقت یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے اس طرح کے لوگوں کی موجودگی اور سرپرستی کا، یا اب بھی جاری ہے پارٹیوں میں؟ دیکھیے اس وقت جو ہے وہ دب گئے ہیں معاملات، لیکن ختم نہیں ہوئے۔ اس کو ختم کرنے کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو پکڑ لیں گے، مار لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ جو محرومیاں ہیں کراچی کی، یہ ہمیشہ ایک میلٹنگ پوائنٹ ہے، ایک ایسا بوائلنگ پوائنٹ ہے جہاں سے اس طرح کی چیز کبھی بھی کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے۔ آپ کراچی کو پانی نہیں دے رہے، آپ کراچی کو بجلی نہیں دے رہے، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، آج آپ کراچی کو جابز نہیں دے رہے، آپ کراچی کا کچرا نہیں اٹھا رہے، آپ کراچی کا سیوریج ٹھیک نہیں کر رہے، ٹرانسپورٹ نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں۔ یہ تو پورا ایک ایسی ریسیپی ہے سلیم بھائی کہ جہاں پر جب چاہیں جس وقت چاہیں 2.5 کروڑ کی آبادی میں چند سو نوجوانوں کو آپ جمع کر کے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ یہ الٹیمیٹ اس کا سولوشن جو ہے وہ اس شہر کے اوپر کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے، ان نوجوانوں کو کوئی رستہ دینا ہے، شہر کے انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنا ہے۔ انفارچونیٹلی ایک اچھا رستہ بہتر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ کم از کم اپنی حد تک ایک ریکنسیلیشن کر لیں اور ایک متفقہ پلیٹ فارم دے دیں؟ اب اگر ماضی کے الطاف حسین کے جرائم تھے اس میں تو پی ایس پی اور ایم کیو ایم یکساں شریک رہی، اب اگر لا تعلق کی آپ نے بھی کی ہے، انہوں نے بھی کی ہے، تو کراچی کی امن کی خاطر اور ان مسائل کی خاطر آپ لوگ اور ایم کیو ایم ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ سلیم بھائی یہ آپ کا یہ موقف ہے، میری آپ بات سن لیجئے گا، اور ضروری کہ آپ میری بات مانیں۔ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں تو آپ کو آفر کرتا ہوں، آپ کے پروگرام کا نام ہی جرگہ ہے، آپ یہ جو جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں نا، آپ جرگہ بلا لیں، آپ یہ جرگے میں بلا لیں اور مجھے بلا لیں ساتھ، ان کو بولیں اپنی پوری تیاری کے ساتھ ہے، مجھے آپ 11th آور میں کال کیجئے گا، میں آ جاؤں گا۔ ایشو کیا ہے؟ میں معذرت کے ساتھ میں آپ کی اس والی بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، بہت ہمبلی میں اس کو جو ہے وہ میں نہیں مانتا اس والی بات کو کہ میں نے بھی ڈسون کر دیا الطاف حسین کو اور انہوں نے بھی ڈسون کر دیا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، میں نے پہلے کر دیا انہوں نے بعد نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب میں اگر فرق آپ کہیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان میں اور مجھ میں وہی فرق ہے جو ایک مومن اور منافق میں فرق ہوتا ہے۔ انہوں نے زبان سے صرف ڈسون کیا ہے، دل میں یہ مانتے ہیں۔ انہوں نے کب ڈسون کیا؟ مصطفیٰ کمال نے اس وقت ڈسون کیا جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی۔ یہاں پر 9-0 کھلا ہوا تھا، الطاف حسین صاحب کی سپیچز چل رہی تھیں، اور یہ ساری اس وقت کے ایم کیو ایم پاکستان وہاں کھڑے ہو کر 3 مارچ 2016 کو مصطفیٰ کمال کے نہیں، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن چلو آپ میرے جرگے میں ان کے ساتھ بیٹھنے اور مکالمہ کرنے کو تیار ہیں، اور ان کی نمائندگی کون کرے؟ یعنی عامر خان کے ساتھ یا خالد مقبول کے ساتھ یا فاروق ستار کے ساتھ آپ بیٹھنے کو اور یہ مکالمہ کرنے کو تیار ہیں؟ سلیم بھائی وہ سب کے ساتھ جن کے آپ نے نام لیے، اس لیے کہ آپ کو وہاں پر ایک آدمی، اس لیے کہ وہاں پر لیڈر ایک تو نہیں ہے، میری پارٹی تو مجھے بھیج دی کہ میں ان کا متفقہ جو ہے وہ چیئرمین ہوں، ان کے ہاں جو ہے وہ بہت سارے مسائل ہیں، تو ان کے جتنے بھی گروپس ہیں، لیڈر ہیں، سارے لیڈروں کو بلا لیں، میں اکیلا آؤں گا اور میرے سامنے بیٹھ کر اس شہر کی پروز اینڈ کونس پہ ڈسکشن کر لیں، آپ کا جرگہ ہے، آپ فیصلہ کر لیں گے، میں مان لوں گا۔ لیکن میں اس والی بات کو نہیں مانتا کہ ان میں اور ہم میں جو ہے میں کوئی فرق نہیں، انہوں نے بھی ڈسون کر دیا، انہوں نے جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ دوزخ کی آگ کو دیکھ کر جو ہے کلمہ پڑھنا شروع کیا ہے، جب جو ہے وہ یہاں پر رینجرز ان کو پکڑ کے لے جا رہی تھی، بند کر رہی تھی، ہم نے اس سے بہت پہلے کلمہ پڑھا ہے۔ بہت شکریہ جناب مصطفیٰ کمال صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو وسیم اختر
نبیل گبول اور شاہی سعید صاحب کا موقف اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.